اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں اپنے حبیب سے کہلوانا ہے، تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک انسان کہلوانے کی وجہ کیا ہے، اور آخر ضرورت کیا پڑی کہ اللہ کہلوا رہا ہے کہ حبیب آپ کہہ دیجیے انما انا بشر مثلکم، کہ بے شک میں تمہاری طرح انسان ہوں، اور پھر انسان بھی کہا، اور پھر دوسرا اتنا بڑا فرق بتایا کہ وہ مثال سوائے نبی کے کسی اور انسان میں نہیں مل سکتی، اور وہ ہے وحی کا نازل ہونا، اور وہی سوائے نبی کے کسی اور کے پاس وحی نازل نہیں ہو سکتی۔ تو میرے دوست، تو یہاں بشر کہلوانے کی ایک بہت بڑی وجہ، وہ وجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کو جب دنیا میں بھیجا، رسولوں کو جب دنیا میں بھیجا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خالی نہیں بھیجا، بلکہ بطور دلیل ایک ایک معجزہ دے کر بھیجا، تو نبوت کے دلیل کے طور پر ہر نبی اپنا اپنا معجزہ عوام میں پیش کیے، لوگ حیران ہوئے، اور انبیاء کا معجزہ ہر دور میں، ہر علم کے لیے، ہر ماحول کے لیے، ہر ذہن کے لیے انبیاء کا معجزہ چیلنج بنا، اور آج بھی انبیاء کے معجزات اتنے ترقی یافتہ دور میں بھی سائنس کے سامنے نبیوں کے معجزات آج بھی چیلنج بن کے ٹھہرے ہوئے ہیں، اور قیامت تک انبیاء کے معجزات سائنس کے سامنے چیلنج بن کے ٹھہرے ہوئے ہیں۔ تو حضرات دیکھیے، ہر نبی کو ایک معجزہ دیا، کسی کو 2 دیا، کسی کو 3 دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا معجزہ الگ، حضرت اسماعیل کا الگ، حضرت داؤد کو الگ معجزات دیا، حضرت نوح کو الگ معجزات دیا، حضرت یونس کو الگ دیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کئی معجزات دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا سب سے بڑا معجزہ یہ تھا کہ آپ کوڑ کے مریض پر ہاتھ پھیر دے تو اچھا ہو جاتا، آپ اندھے کے آنکھ پہ ہاتھ رکھ دیتے تو وہ بینائی والا ہو جاتا، اس کی آنکھوں میں بینائی آ جاتی، دیکھنا آ جاتا۔ لا علاج امراض کا شفا اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں رکھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سانسوں میں ایسا کمال دیا تھا، آپ کی پھونک میں ایسا کمال دیا تھا کہ مٹی کا پرندہ بنا کر اگر آپ پھونک مارتے تو مٹی کے پرندے میں جان آ جاتی تھی۔ ایسی کمال کی اور عظمت والی سانسیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیا تھا۔ اور یہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام دیکھیے، آقائد عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ دیکھیے، کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو 1 معجزہ، کسی کو 2 معجزے، کسی کو 3 معجزے جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے دے کر بھیجا، اور انبیاء کے 1 2 3 معجزوں کو دیکھ کر دنیا حیران ہوتی رہی، مگر جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجا، تو یہاں ایک چیز ہے میرے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کچھ معجزوں کو، یعنی کہ 4 سے 5 معجزوں کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دیکھ کر 3 ٹکڑے بن گئے تھے، ان کے معجزات کو دیکھ کر 3 ٹکڑے۔ کیسے 3 ٹکڑے بن گئے قوم کے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ایسے بے مثال معجزات کو دیکھ کر قوم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ غلط عقیدہ گھڑ لیا، کہ کہنے لگے کہ یہ تو ابن اللہ ہے، یہ تو اللہ کے بیٹے ہیں، یہ تو اللہ کے بیٹے، کوئی خدا سمجھ گیا، کوئی خدا کا بیٹا سمجھ گیا، اور جو نبی سمجھا وہ ہدایت میرا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے 3 4 ایسے بڑے بڑے معجزات کو دیکھ کر لوگ خدا کا بیٹا سمجھ بیٹھے، کوئی انہیں خدا سمجھ بیٹھا۔ تو جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آئی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بشری لباس میں عقائد عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس دنیا میں بھیجا، تو 1 معجزہ دے کر نہیں بھیجا، 2 معجزے دے کر نہیں بھیجا، 4 5 معجزے دے کر نہیں بھیجا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سر سے لے کے پیر تک معجزہ بنا کر بھیجا، سراپا معجزہ بنا کر بھیجا۔ اس کائنات کا سب سے بڑا معجزہ اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کائنات میں ہے تو وہ خود ذات رسالت ہے، وہ خود ادائے رسالت ہے، اور وہ خود سنت رسالت ہے، وہ خود کردار رسالت ہے، جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ بن کر آج تک ہمارے درمیان آقائد عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں، آپ کی شریعت اور آپ کی ادائیں آج تک ہمارے پاس باقی ہے، اور قیامت تک باقی رہے گی۔ یہ آقائد عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ ہے۔
اور پھر دیکھیے کہ مقام و منصب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیسا ہے. دیکھیے کہ صحابہ کرام بیٹھے ہوئے ہیں، صحابہ کی محفل چل رہی ہے، آپس کی گفتگو چل رہی ہے، کچھ نجی معاملات چل رہے ہیں، بات اب دین کی آئی تو صحابہ کرام آپس میں بیٹھ کر انبیاء کرام کے مقامات کو بول رہے ہیں اور ایک نبی کے مقام کو بیان کر رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم کو صفی اللہ بنایا، حضرت آدم کو اللہ نے خلیفۃ اللہ بنایا، ابراہیم کو خلیل اللہ بنایا، اسماعیل کو ذبیح اللہ بنایا، موسیٰ کو کلیم اللہ بنایا، داؤد کو خلیفۃ اللہ بنایا، داؤد کو خلیفۃ اللہ بنایا اور حضرت عیسیٰ کو روح اللہ بنایا. تو جب یہ ساری باتیں ہو رہی تھی تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں ٹھہر کر سن رہے تھے. جب رسول اللہ نے دیکھا کہ ان کی امت میں صحابہ کے مجمع میں دوسرے انبیاء کے منصب کی باتیں ہو رہی ہیں، دوسرے انبیاء کے مقام کی باتیں ہو رہی ہیں، دوسرے انبیاء کی شان کی باتیں ہو رہی ہیں، تو ان کی باتوں کو سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ یاد رکھو، بے شک آدم صفی اللہ ہے، ابراہیم خلیل اللہ ہے، اسماعیل ذبیح اللہ ہے، موسیٰ کلیم اللہ ہے، عیسیٰ روح اللہ ہے، اور اپنے آپ کے بارے میں کہا انا حبیب اللہ، اور میں حبیب اللہ ہوں، میں اس کا حبیب ہوں. اللہ نے مجھے حبیب اللہ بنا کر بھیجا، میں اس کا حبیب ہوں. وہ کلیم ہے، وہ ذبیح اللہ ہے، وہ صفی اللہ ہے، وہ روح اللہ ہے. انا حبیب اللہ، میں حبیب اللہ ہوں، میں اللہ کا حبیب ہوں. تو میرے دوستو آپ حبیب اللہ ہیں، اللہ کے حبیب ہیں. تو جو اللہ کا حبیب ہو اور اللہ جسے اپنا حبیب کہے تو بھی بتاؤ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کو کیسی کیسی شانوں سے نوازا ہوگا، کیسی کیسی عظمتوں سے نوازا ہوگا، کیسی کیسی عظمتوں سے نوازا ہوگا. تو یہ بھی حبیب اللہ ہے اور اپنے حبیب کو اللہ نے سر سے لے کے پیر تک معجزہ بنایا. آپ کا دیکھنا معجزہ، آپ کا سننا معجزہ، آپ کا بولنا معجزہ، آپ کا اٹھنا معجزہ، آپ کا چلنا معجزہ. جب سر سے لے کے پیر تک معجزہ بنایا تو پچھلے قوموں کا کردار سامنے تھا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب سے کہہ دیا کہ اے حبیب، اس سے پہلے کہ آپ کے اشارے سے سورج واپس آ جائے، قوم دیکھ رہی ہے، چاند دو ٹکڑے ہوگا، قوم دیکھ رہی ہے، انگلیوں سے پانی نکلے گا، قوم دیکھتی رہے گی. آپ کی زبان سے اشارہ ہو جائے تو بے زبان بولنے لگے گا، یہ قوم دیکھے گی. درخت آپ کے تابع ہوں گے، یہ قوم دیکھے گی. پتھر آپ سے کلام کریں گے، یہ قوم دیکھے گی. دریاؤں کا رخ آپ موڑیں گے، یہ قوم دیکھے گی. تو اس سے پہلے کہ حبیب یہ قوم آپ کے ہاتھ سے اور آپ کی ذات سے بے مثال معجزات کو دیکھ کر یہ قوم اس سے پہلے کہ آپ کو خدا سمجھ بیٹھے یا خدا کا بیٹا سمجھ بیٹھے یا عیسیٰ کی طرح خدا سے غلط رشتہ جوڑے، اس سے پہلے آپ خود کہہ دیجیے کہ میں نہ خدا ہوں، نہ خدا کا بیٹا ہوں، نہ خدا سے میرا کوئی ایسا رشتہ ہے جیسے عیسائی جوڑتے ہیں. عیسائی جوڑتے ہیں. آپ صاف صاف کہہ دیجیے انما انا بشر مثلکم یوحی الی، ارے میں تو تمہاری طرح ایک بشر ہوں، مگر فرق یہ ہے کہ مجھ میں وہی نازل ہوتی ہے، مجھ میں اللہ کا کلام نازل ہوتا ہے. اور یہی تو زمین اور آسمان کا فرق ہے، بندے میں اور نبی میں، امتی میں اور نبی میں زمین آسمان کا فرق ہے. اور جس میں وہی نازل ہوتی ہے وہ کائنات میں سب سے بے مثال ہوتا ہے. جس میں جبریل نازل ہوتے ہیں وہ کائنات میں سب سے بڑا عظمت والا ہوتا ہے. تو حضرات تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بشر بنا کے بشر بنا کے بھیجا، انسان بنا کے بھیجا، مگر یاد رکھیے بے مثال بشر بنا کے بھیجا، بے مثال انسان بنا کے بھیجا. ایسا انسان کہ میں آپ کو بتاتا ہوں، صرف تاریخ اٹھا کے دیکھو، روز اول سے لے کے آج تک مسلسل بات پڑھنے میں آ رہی ہے اور دیکھنے والوں نے دیکھا، جس کو دیکھنا تھا انہوں نے دیکھا، جس کو سننا تھا انہوں نے سنا، اور جس کو پڑھنا تھا انہوں نے پڑھا. اب قیامت تک یہ چیز پڑھی جائے، قیامت تک یہ چیز پڑھی جائے. کیا پڑھی جائے گی قیامت تک یہ چیز؟ تو ذرا دیکھیے میرے دوست کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے نا کی ذات کیسی بے مثالیں دیکھی کہ جناب اس دنیا میں وجود کی سب سے بڑی دلیل کیا ہے؟ کوئی سب سے بڑی دلیل
وجود ہے۔ تو سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ جو ہوتا ہے نا اس کا سایہ ہوتا ہے نا، یہ وجود کی سب سے بڑی دلیل ہے کہ جو ہوتا ہے اس کا سایہ ہوتا ہے، اس کی چھاؤں زمین پر پڑتی ہے، چاہے دھوپ کے سائے میں ہو یا چاند کے اندھیرے میں ہو، چاند کی چاندنی میں ہو، مگر ہر وجود کا سایہ زمین پر پڑتا ہے، ہر وجود کا سایہ زمین پر پڑتا ہے۔ اگر میں کہوں لکڑی ہے تو اس کے وجود کی دلیل یہ ہے کہ اس کا سایہ زمین پر ہے۔ اگر میں کہوں پتھر ہے تو اس کے وجود کی دلیل یہ ہے کہ اس کا سایہ زمین پر ہے، اس کا سایہ زمین پر ہے۔ اگر میں کہوں جھاڑ ہے تو اس کے وجود کی دلیل ہے کہ اس کا سایہ زمین پر ہے۔ میں کہوں یہ کپڑا ہے، اس کے وجود کی دلیل ہے کہ اس کا سایہ زمین پر ہے۔ حد تو یہ ہے کہ اگر میں کہوں پانی ہے تو پانی کا سایہ بھی آپ زمین پر دیکھ سکتے ہیں۔ نل سے نکلا ہوا سایہ آپ کو گھڑے کے بازو میں پڑے گا، گور سے نکلا ہوا سایہ آپ کو اپنے لائن کے باہر پڑے گا، تو ہر ایک کا سایہ، ہر وجود کا سایہ۔ تو گویا کہ ذہن اس بات کے متفق ہے کہ وجود کے لیے سایہ ضروری ہے، رہنے کے لیے سایہ ضروری ہے، اور جو ہوتا ہے اس کا سایہ زمین پر برابر ہوتا ہے، چاہے درندہ ہو کہ پرندہ ہو، انسان ہو، کوئی بھی ہو، جو بھی ہوتا ہے اس کا سایہ زمین پر برابر ہوتا ہے۔ مگر صحابہ کرام کہتے ہیں، ایسے صحابہ جو پوری زندگی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، آپ کہتے ہیں کہ ہم نے کبھی رسول اللہ کے سائے کو زمین پر نہیں دیکھا، کسی نے بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سائے کو کسی نے بھی زمین پر نہیں دیکھا۔ تو تھوڑا دیکھیے، ایک طرف قرآن کہتا ہے انما انا بشر مثلکم یوحی الی، کہ حبیب آپ کہہ دیجئے کہ میں تمہاری طرح بشر ہوں، مگر کتنا فرق اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں میں رسول اللہ کا رکھا ہے کہ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ اگر ہم سینکڑوں لوگ رسول اللہ کو گھیرے ہوتے تو جتنے لوگ رسول اللہ کو گھیر کر ٹھہرے ہوئے ہیں ان کا سایہ ہوتا اور رسول اللہ کا سایہ زمین پر آتا۔ جو بھی رسول اللہ کے سامنے آ کے ٹھہرتا اس کا سایہ زمین پر نظر آتا، مگر رسول اللہ کا سایہ زمین پر نظر نہیں آتا۔ بلکہ آگے یہ بھی بتایا گیا ہے کہ نہ صرف رسول اللہ کا سایہ زمین پر نظر نہیں آتا تھا، بلکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں اگر کوئی چیز ہوتی تو اس کا بھی سایہ زمین پر نظر نہیں آتا۔ یعنی ہاتھ سے لگنے کی وجہ سے اس چیز میں ایسی برکت آ جاتی کہ وہ چیز بھی نور ہو جاتی اور اس کا بھی سایہ زمین پر نظر نہیں آتا۔ اچھا، یہ ایک دیکھیے بے مثال بنایا کہ زمین پر سایہ نظر نہیں آتا۔ ایک اور دوسری بات میں آپ کو بتاؤں، سنیے دوسری بات، اس کی تو مثال قیامت تک نہیں آ سکتی، ہرگز نہیں آ سکتی۔ آپ کو معلوم ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈنے کا ایک بڑا نرالا طریقہ تھا دیوانوں میں، بڑا نرالا طریقہ تھا دیوانوں میں آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈنے کا۔ کیا نرالا طریقہ تھا؟ ایسا طریقہ قیامت تک آپ کو زمین کے کسی بھی حصے میں یا کسی بھی انسان کے پاس نہیں ملے گا۔ کیسا طریقہ تھا؟ تو میرے بھائی، اگر کسی عاشق کو، کسی دیوانی کو، کسی صحابی کو، کسی ضرورت مند کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ضرورت پڑ جاتی تو ان میں کچھ ایسے تھے جو ایڈریس پوچھ لیتے تھے کہ رسول اللہ کہاں ہے، مگر کچھ ایسے بھی تھے، کچھ ایسے بھی رسول اللہ کے عشق میں اور رسول اللہ کی محبت میں کچھ ایسے بھی فنا تھے کہ اگر انہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ضرورت پڑتی تو پوچھتے نہیں تھے، بلکہ گلیوں میں سونگتے ہوئے جاتے تھے، گلیوں میں سونگتے ہوئے جاتے تھے۔ وہ سونگتے قدموں کو آگے بڑھاتے، وہ سونگتے قدموں کو آگے بڑھاتے، وہ سونگتے قدموں کو آگے بڑھاتے، ناک سے ہوا کو کھینچتے، قدموں کو آگے بڑھاتے۔ اب اگر کوئی اجنبی ہوتا تو بحران ہوتا کہ آخر یہ بندہ کیا سونگ رہا ہے اور سونگتے ہوئے کس چیز کو دیکھ رہا ہے۔ اگر رکا کر اجنبی پوچھتا کہ بھائی کیا سونگ رہے ہو، تو عاشق جواب دیتا کہ میرے بھائی سونگ نہیں رہا ہوں، رسول اللہ کو ڈھونڈ رہا ہوں، سونگ نہیں رہا ہوں، رسول اللہ کو ڈھونڈ رہا ہوں۔ پوچھا جاتا کہ ناک سے رسول اللہ کو کیسے ڈھونڈتے ہو، تو اس زمانے کے عاشق بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ تم نہیں جانتے کہ ہمارے نبی جس راستے سے جائے رسول اللہ کے جسم کے خوشبو سے وہ راستہ مہک جاتا ہے۔
وہاں عقائد عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو ان گلیوں میں پھیل جاتی ہے، ان راستوں میں پھیل جاتی ہے، تب ہمیں رسول اللہ کے بارے میں کسی کو پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑتی، بلکہ ہم تو وہ مہک اور وہ جو سونگتے ہوئے چلے جاتے اور ہمیں معلوم ہو جاتا رسول اللہ کہاں بیٹھے ہوئے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہاں تشریف فرما ہے۔ تو حضرات محترم ذرا دیکھیے کہ جن کے چلنے سے گلیاں معطر ہو جائیں، جن کے چلنے سے گلیاں خوشبودار ہو جائیں، اور وہ کیسے معطر ہوتے تھے گلیاں، وہ کیسے خوشبودار ہوتے تھے گلیاں، ذرا دیکھیے میرے دوستو کیسے معطر ہوتے تھے۔ آپ تمامی حضرات جانتے ہیں کہ دوپہر کے وقت میں بعد نماز ظہر یا دوپہر کا کھانا کھانے کے بعد جسے خیل اللہ کہتے ہیں، وہ سنت رسول، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر دوپہر کے وقت آپ آرام کیا کرتے تھے، کچھ دیر کا آرام کیا کرتے تھے، تو چونکہ وہ زمانے پنکھوں کے نہیں تھے اور عرب کی زمین گرم مانی جاتی ہے، اور آج بھی گرم مانی جاتی ہے، اور قیامت تک عرب کی زمین گرم مانی جائے گی، اور عرب کی دھوپ بڑی شباب پہ رہتی ہے، بڑی گرم رہتی ہے، اور ہر ایک کا پسینہ جلدی نکل جاتا ہے عرب میں جب وہ باہر نکلتا ہے۔ تو جب آقائے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سوتے تھے نا، اور آپ کے جسم سے جو پسینہ کے قطرات ٹپکتے تھے، تو جیسے جیسے آپ کے جسم سے پسینے کا قطرہ نکلتا تھا، ویسے ویسے خوشبو پھیلتی چلی جاتی تھی، ویسے ویسے خوشبو پھیلتے چلے جاتی تھی۔ تو اب ذرا سنو میرے دوستو، اب ذرا سنو، ہر دور میں ایک رواج چلا، ہر دور میں رواج چلا، اور بغیر رواج کے نہ خاندان باقی رہتا ہے نہ قبیلہ باقی رہتا ہے۔ رواج کو اپنانا چاہیے، اور باپ دادا کے رواج کو اپنانے ہی میں نسل کی بقا اور خاندان کی عزت ہوتی ہے، مگر ایک مسلمان کی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ باپ دادا کے اسی رواج کو اپنانا چاہیے جو باپ دادا کا طریقہ شریعت سے نہ ٹکرائے۔ اگر شریعت سے ٹکرا رہا ہے، قرآن و حدیث سے ٹکرا رہا ہے، تو پھر اس رواج میں برکت نہیں رہے گی بلکہ گمراہی رہے گی۔ تو اپنے خاندانوں میں اگر کوئی اچھا رواج چل رہا ہے تو شریعت میں حرام نہ ہو، قرآن و حدیث کے مخالف نہ ہو، تو پھر اسے اپنانا چاہیے، اس میں برکت ہے۔ تو میرے دوستو، تو ہر دور میں ایک رواج ہے، جیسا کہ ہمارے پاس ایک کلچر ہے، ہمارا کلچر ہے، نہ اسے شریعت کہیں گے، نہ سنت کہیں گے، نہ صلح کا طریقہ کہیں گے، بلکہ ایک کلچر ہے ایشیا کا، ہماری زمین کا ایک رواج ہے کہ یہاں دلہا دلہن علامت ہے پھول پہننے کی، یعنی کہ جس کے گلے میں پھول کا ہار دیکھیں سمجھ جاتے ہیں یہ دلہا ہے، یا کوئی اور محفل میں پھول کا ہار کسی کے گلے میں دیکھیں تو سمجھ جاتے ہیں کہ کوئی خوشی کا موقع ہے، مجھے مبارکبادی دینا چاہیے اس لیے کہ ان کو پھول پہنائے ہیں۔ تو ہمارے پاس رواج ہے کہ خوشی میں پھول پیش کیے جاتے ہیں، خوشی میں پھول پہنائے جاتے ہیں، اور پھول کے ہار کے ذریعے خوشی کا رواج یہاں پہ عام ہے، یہاں پہ عام ہے۔ اور عرب میں عطر کے ذریعے رواج عام ہے، عطر کے ذریعے رواج عام ہے، بلکہ خوشبو کے ذریعے خوشی کا اظہار کرنا یہ انبیاء کی سنت بھی رہی ہے۔ خوشبو کے ذریعے خوشی کا اظہار کرنا، خوشبو کے ذریعے مبارکبادی دینا یہ انبیاء کی سنت بھی رہی ہے۔ تو اب ہندوستان کی زمین پر خوشبو کا نام ہے پھول، ہندوستان کی زمین پر خوشبو کا نام ہے پھول، اور الحمدللہ اللہ نے ہندوستان کے زمین پر ایسی نعمتیں رکھی ہیں کہ یہاں پہ ایسے ایسے خوشبودار پھول ہیں کہ بعض وقت عرب کا عطر یہاں کے پھول کی بو کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ یہ اللہ کی نعمت ہے، اللہ کی نعمت ہے۔ تو وہاں رواج عطر بن گیا اور یہاں خوشبو رہنے سے پھول بن گیا، خوشبو رہنے سے پھول بن گیا۔ تو بہرحال خوشبو مبارکبادی کے وقت میں یا نیک کام کے وقت میں یا خوشی کے وقت میں خوشبو کے ذریعے مبارکبادی پیش کرنا یہ انبیاء کی بھی سنت رہی، صحابہ کا بھی طریقہ رہا، اولیاء کا بھی طریقہ رہا۔ اب وہ خوشبو کے طریقے بدل گئے، اس کی شکل بدل گئی، مگر وہ رواج آج بھی عام ہے۔ تو میرے دوستو، تو یہاں پہ شادی میں مبارکبادی میں خوشبو کی شکل میں پھولوں کا استعمال ہوتا ہے، اور عورت کو سجاوٹ کی شکل میں یہاں پھولوں کا استعمال ہوتا ہے۔ مگر عرب کا طریقہ کیا تھا؟ تو میں آپ کو بتایا، عرب عطر استعمال کیا کرتے تھے، عطر مبارکبادی میں تحفے میں ایک دوسرے کو پیش کیا کرتے تھے، اور وہاں کے دلہے اور دلہنوں کو اعلیٰ سے اعلیٰ عطر وہ لوگ لگاتے تھے شادی میں۔
میں آپ کو بتاؤں، سنیے، ایک اور بھی خوشبو تھی جو مکہ اور مدینے میں استعمال ہوتی تھی، اور وہ خوشبو دنیا کے کسی کارخانے میں نہیں ملتی تھی، ایک ہی موقع پہ ملتی تھی۔ وہ خوشبو کیا ہے؟ کہ دوپہر کا وقت ہے، سخت گرمی ہے، اچھے اچھے کا پسینہ نکل رہا ہے، تو چونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم سے پسینہ بہت جلدی نکلا کرتا تھا اور خطرے خطرے ہو کے نکلا کرتا تھا، تب ذرا دیکھیے آقا آرام فرما رہے ہیں، اور گرمی اتنی شدت کی ہے، اتنی شدت کی ہے، اتنی شدت کی ہے کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم سے پسینہ ٹپک کر چوپائی سے، پلنگ سے زمین پر گر رہا ہے۔ تو بی بی ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جب یہ ماجرا دیکھا تو آپ نے رسول اللہ کے پسینے کو زمین پر گرنا گوارا نہیں کیا، بلکہ ایک شیشی لے کر خطرے خطرے کو جمع کرنا شروع کیا۔ خطرے خطرے کو ایک شیشی میں آپ نے جمع کرنا شروع کیا۔ جب رسول اللہ بیدار ہوئے تو آپ نے بی بی ام سلمہ کے اس عمل کو دیکھا تو پوچھا کہ ام سلمہ یہ کیا کر رہی ہو؟ یہ پسینہ ہے، اس کا مقام زمین پر ہی جانا ہے، وہ زمین پر جا رہا تھا تو تم کیوں اسے شیشی میں جمع کر رہی ہو؟ تو ام سلمہ نے کہا کہ یا رسول اللہ، اس کا مقام آپ کے پاس کچھ نہیں ہے، اس کی حیثیت آپ کے پاس کچھ نہیں ہے، مگر یا رسول اللہ اس کا مقام آپ کی امت میں، آپ کے صحابہ میں اور آپ کے ماننے والوں میں، ہم غلاموں میں آپ کے پسینے کا مقام عرب کے مشک و عنبر سے بھی کہیں زیادہ اعلیٰ ہے، عرب کے مشک و عنبر سے بھی کہیں زیادہ اعلیٰ ہے۔ یا رسول اللہ آپ کا پسینہ ہمارے پاس اتنا عزیز ہے کہ جب ہمارے گھروں میں، عرب کے گھروں میں، آپ کے چاہنے والوں کے گھروں میں جب شادیاں ہوتی ہیں تو لوگ خوشبو کا استعمال نہیں کرتے بلکہ آپ کے پسینے کا استعمال بطور خوشبو کرتے ہیں۔ عرب کے شادیوں میں، مدینے کے شادیوں میں بطور خوشبو آپ کے پسینے کا استعمال ہوتا ہے یا رسول اللہ۔ تو حضرات محترم ذرا دیکھیے کہ امت پسینے میں نبی کا مقابلہ نہیں کر سکتی، ایک عام انسان پسینے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ تو میرے دوستو ذرا دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے کیسے اعلیٰ شان سے نوازا، کتنی عظمتوں سے نوازا، کتنی بلندیوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نوازا۔ تو میرے دوستو ذرا یاد رکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کی آنکھوں کو سامنے دیا ہے، سب کی آنکھوں کو سامنے، سب کی آنکھوں کو سامنے دیا ہے۔ بندہ صرف سامنے ہی دیکھ سکتا ہے، پیچھے کیا ہو رہا ہے اسے معلوم نہیں ہوگا۔ پیچھے کے لیے کوئی بولنا پڑے گا کہ بھائی آپ کے پیچھے یہ ہے، ہٹ جائیے، آپ کے پیچھے یہ ہے، ہٹ جائیے۔ مگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے دیکھنے میں بھی بے مثال رکھا، دیکھنے میں بھی بے مثال رکھا۔ اب کیسے بے مثال رکھا؟ تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تم جیسے سامنے دیکھتے ہو نا، میں ویسے پیچھے بھی دیکھ لیا کرتا ہوں، میں ویسے پیچھے بھی دیکھ لیا کرتا ہوں۔ یعنی سامنے کی نظر اور پیچھے کی نظر ایک تھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اور حقیقت میں ایسا کئی مرتبہ ہوا، صحابہ حیران ہو گئے کہ رسول اللہ دیکھتے تو سامنے ہے مگر پیچھے کا نظر کیسے آتا رسول اللہ کو، پیچھے کا نظر کیسے آتا رسول اللہ کو؟ سب حیران تھے کہ رسول اللہ ایک ساتھ سامنے اور پیچھے ایک ساتھ رسول اللہ کیسے دیکھتے ہیں؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سامنے بھی نظر آئے اور پیچھے بھی نظر آئے؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ تو میں آپ کو ایک مثال سمجھاتا ہوں کہ ایک نبی کو سامنے اور پیچھے کیسے نظر آتا ہے۔ آپ کو بھی نظر آتا ہے کیسے؟ وہ ذرا دیکھیے میرے دوستو، مثال کے طور پہ سمجھ جائیے کہ آپ ایک گاڑی میں ہیں، سفر کر رہے ہیں، گاڑی ہے، سفر کر رہے ہیں، اور آپ کا گاڑی چلانے والا ٹوٹلی لیفٹ سائڈ سے جا رہا ہے۔ تو اب بات کرتے کرتے آپ اپنے ڈرائیور سے بولے کہ بھائی گاڑی تھوڑا سینٹر روڈ پہ رکھو اور رائٹ پہ رکھو گاڑی، تو آپ کا ڈرائیور بولے گا کہ جناب 1 منٹ رک جاؤ، پیچھے سے 2-3 گاڑیاں آ رہی۔ تو کیا آپ کے ڈرائیور کو ہولی بولیں گے؟ ارے میرا ڈرائیور تو بڑا ہولی ہے، پیچھے سے کیا آ رہا اس کو معلوم ہے، آپ ہولی بولیں گے؟ یا ڈرائیور کو جو ہے نا بہت بڑا بزرگ بولیں گے کہ پیچھے سے کیا آ رہا میرے ڈرائیور کو معلوم ہوا؟ تو جب آپ پوچھیں گے کہ میاں تو سامنے دیکھ رہا، پیچھے سے کیا آ رہا تیرے کو کیسے معلوم؟ تو ڈرائیور کیا کرے گا؟ اپنے رائٹ سائڈ کا مرر بتائے گا، بولے گا کہ حضرت یہ آئینہ ہے، آئینہ، اور یہ آئینے میں یہ آئینہ اتنے کمال کا ہے کہ سامنے اور پیچھے ایک ساتھ اس آئینے میں دیکھ سکتے ہیں۔ یعنی کہ
بڑے آئینے سے سامنے دیکھ رہا ہے اور ایک ہی ساتھ سائڈ سے سائڈ مرر میں دیکھ رہا ہے، تو سائڈ مرر اس کے پیچھے سے کون آ رہا ہے، اس کے بازو سے کون آ رہا ہے بتا رہا ہے، تو بات سمجھ میں آ گئی کہ اچھا تو دنیا میں آئینہ رہنمائی کر رہا ہے کہ تمہارے پیچھے کون ہے، اور آئینہ بتاتا ہے تمہارے پیچھے کون ہے۔ اور نبی کے معاملے میں یہ آج تک سمجھ میں نہیں آیا کہ نبی پیچھے اور سامنے کیسے دیکھ سکتے ہیں، تو بھائی وہ نبوت کا آئینہ ہے، وہ نبوت کا آئینہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر نبی کو نبوت کا ایسا آئینہ دیا ہے کہ وہ نبوت کے آئینے کے ذریعے ایک ہی وقت میں سامنے بھی دیکھ سکتے ہیں، پیچھے بھی دیکھ سکتے ہیں، اور نبی کہتے ہی اسی کو ہے کہ جن کی نظر ہر طرف ایک وقت میں رہے، ہر طرف ایک آن میں رہے، نبی کہتے ہی انہیں ہیں۔ تو الغرض کے میرے دوست اچھا یہ بولو، چلیے صاحب نبی پیچھے سے دیکھ رہے ہیں، مگر ایک چیز ہے جو قیامت تک کے لیے چیلنج ہے، وہ چیز کیا ہے؟ دل کا خیال۔ وہ کیا ہے؟ دل کا خیال۔ سائنس قیامت تک ترقی کرے گی مگر دل کے مرض کو معلوم کرے گی، سائنس قیامت تک ترقی کرے گی، دل کے ڈیولپمنٹ کو معلوم کرے گی۔ اے آئی کا دور ہے، اور اے آئی کا دور ٹیکنالوجی میں اتنا ڈیولپ ہو چکا ہے، اتنا ڈیولپ ہو چکا ہے کہ اب اے آئی کے ذریعے ہر چیز کریں گے، مگر اے آئی کے لیے ایک چیز چیلنج قیامت تک رہے گی کہ اے آئی ہر چیز بتائے گا مگر خبر کا ذات نہیں بتا سکے گا۔ اے آئی کی ٹیکنالوجی ہر چیز بتائے گی مگر خبر کا عذاب اے آئی جیسی ٹیکنالوجی یا اے آئی سے بھی اگر آگے چل کے کوئی ٹیکنالوجی نکل گئی تو خبر کے اندر کیا چل رہا ہے سائنس یہ کبھی نہیں بتا سکتی، اس لیے کہ خبر کے اندر کے حالات بتانے کے لیے محمد مصطفیٰ کی نظر چاہیے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر چاہیے۔ ٹیکنالوجی چاہے کتنا بھی ڈیولپ ہو جائے، دل میں کون سی رگ کام نہیں کر رہی ہے یہ ٹیکنالوجی بتائے گی، دل میں کہاں گھوڑا پھنسی ہے یہ ٹیکنالوجی بتائے گی، دل کتنا بڑا ہے یہ ٹیکنالوجی بتائے گی، دل کتنا چھوٹا ہے یہ ٹیکنالوجی بتائے گی، ایک منٹ میں دل کتنے بار دھڑک رہا ہے یہ ٹیکنالوجی بتائے گی، مگر دوران ٹیسٹ مریض کیا سوچ رہا ہے یہ کوئی ٹیسٹ نہیں بتائے گا، یہ کوئی ٹیسٹ نہیں بتائے گا، مگر خیال پڑھنے والی نظر نبوت کی ہوتی ہے، نبوت کی ہوتی ہے۔ اور کیسے نبوت کی ہوتی ہے ذرا دیکھیے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امامت کر رہے ہیں، پیچھے مصلیہ ہے، صحابہ کی مقدس جماعت ہے جو رسول اللہ کے تابع ہے، نماز پڑھ رہی ہے، تو دوران نماز کچھ لوگوں کے رکوع نیچے اوپر ہو گئے، یعنی کہ ان کی ترتیب نیچے ہو گئی، یعنی اٹھنے میں بیٹھنے میں رکوع میں اوپر نیچے ہو گئے، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دوران نماز جیسے ہی ختم ہو گئی، نماز کے دوران کی حالت انہیں بتایا اور کہا کہ تم اپنی نماز میں خشوع اور خضوع کو باقی رکھو، اس لیے کہ کیا تم نہیں جانتے کہ میں جیسے سامنے دیکھتا ہوں ویسے پیچھے سے بھی دیکھ لیتا ہوں، بلکہ میں تمہاری نماز کی کیفیت کو بھی دیکھتا ہوں۔ آقا فرماتے ہیں کہ میں تمہاری نماز کی کیفیت کو بھی دیکھتا ہوں، تو عبادت ہر کوئی دیکھ سکتا ہے، سجدہ ہر کوئی دیکھ سکتا ہے، اٹھنا بیٹھنا ہر کوئی دیکھ سکتا ہے، مگر عبادت کی کیفیت دیکھنے کے لیے، عبادت کے اخلاص کو دیکھنے کے لیے، عبادت کے خلوص کو دیکھنے کے لیے نبوت کی نظر چاہیے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر چاہیے۔ تو الغرض کے میرے دوستو، ربیع الاول کا مقدس مہینہ ہے، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کا مہینہ ہے، جہاں تک ہو سکے جیسا ہی ربیع الاول کا چاند نکل جائے اپنے گھروں میں درود کی محفلوں کا آغاز کیجئے، اس لیے کہ سب سے بہتر میلاد آپ کے گھر میں یہی ہے کہ ہر روز ربیع الاول کے مہینے میں آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آپ کے گھروں سے درود کی محفلوں کو سجایا جائے، سنت عطا فرمائیے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و یاسین محمد وعلی آلہ اہل بیت علیہم اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔